ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو یا مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا تھا یا عتاد المسجد یا ایک الفاظ میں یتاحد المسجد، مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے یا مسجد میں آتا جاتا جس شخص کو دیکھتے ہو محبت ہے اس کی مسجد کے ساتھ اور مسجد میں بہت زیادہ آتا جاتا ہے، فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ واہ 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 واہ، حالانکہ مسجد میں منافق بھی آتے تھے، سبحان اللہ، سبحان، لیوریج دے دی۔ ہاں، اس کا حساب اللہ کے پاس، اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ آپ کو ججمنٹل نہیں ہونا، یہ غلط ہے، یہ ججمنٹل نہیں ہونا، آپ کہیں گے اصل میں یہ فلاں ہے، ہاں، آپ تو اصل کے پابندی نہیں ہے، آپ پابند ہیں ظاہر کے، ٹھیک ہے، اصل میں وہ کیا ہے اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اور بہت ساری حدیث ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کافروں سے جہاد کریں، لیکن اگر کوئی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اسلام کے نظام میں آ جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ ان کو آپ چھوڑ دو اور ان کے جان مال سب محفوظ ہو گئے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ کے پاس۔ این لڑائی میں جنگ ہو رہی ہے، اسلام کی پالیسی جنگ نہیں ہے، اسلام کی پالیسی امن ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا اسلام کی پالیسی جنگ ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اسلام کی پالیسی جنگ کی تیاری ضرور ہے، اس لیے کہ جنگ کی تیاری اس لیے رکھنی ہے کہ کوئی جنگ نہ کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ تیاری رکھنی ہے، کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس سے دشمن دبک کے بیٹھا رہے گا، تمہارا دشمن بھی اللہ کا دشمن بھی، اور ایسے دشمن بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، وہ بھی سارے دبک کے بیٹھے رہیں گے، ان کے پاس تو ایٹم بم ہے، تو ہم نہیں ان کے خلاف لڑ سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن جب وقت آ جائے، اگر لڑائی ہو جائے، لڑائی کیسے انیشیٹ ہوتی ہے یہ پھر ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھی 3 مقامات فرضیت ہیں قرآن میں، وہ کبھی جہاد پہ ذکر ہوا تو میں الگ بات کروں گا، لیکن جو یہاں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ظاہر کے پابند ہیں کہ قرآن نے کہا کہ لڑائی ہو جائے، تو عین لڑائی کے دوران یعنی بالکل پیک پہ لڑائی پہنچی ہوئی ہے، تو اس وقت آپ نے دیکھیں پالیسی یہ ہے کہ اگر لڑائی انیشیٹ تو آپ نے نہیں کرنی، انیشیٹ تو انہوں نے کی، انیشیٹ ہو گئی تو پھر آپ ان کو صلح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ اچھا، پھر وہ تو بزدلی ہے نا، پھر وہ بزدلی ہے، اور مومن بزدل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کی کبھی تمنا نہ کرو، لیکن اگر لڑائی ہو جائے تو پھر ڈٹ جانا ہے، اس لیے کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے، ادھر ہی جنت ہے، ادھر ہی جنت، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ اچھا، عین لڑائی میں ادھر سے پیغام آ گیا دشمن کی طرف سے کہ صلح کر لیں، ٹھیک ہے، اب یہ دھوکے سے بھی ہو سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ فرمایا ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر وہ آپ کو صلح کا پیغام بھیجیں فوراً بات مان لیں، اور اگر وہ دھوکہ بھی کر رہے ہیں نا، وَإِن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ دھوکہ بھی کر رہے ہیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کو پاس کافی ہو جائے گا، اب پھر اللہ کی سپورٹ آ جائے، معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس لیے ہم پابند ہی ظاہر کے ہیں، چاہے دشمنوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو اور چاہے اپنوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو، ٹاپک سے ہٹ کے ایک چھوٹا سا، چاہے انفرادی بات ہو چاہے اجتماعی بات ہو، ہم ججمنٹل ہو نہیں سکتے۔ جو آپ نے بات کی نا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، وہ ظاہر دین کے پابند ہیں، اور ان میں آپ کو غلطیاں نظر آتی ہیں، تو بھائی آپ غلطیاں ڈھونڈتے کیوں ہیں؟ آپ کو اپنے اندر نہیں غلطیاں نظر آتی؟ ٹھیک ہے، بالکل، آپ اپنی غلطیوں پہ نگاہ رکھیں، دوسروں کی اچھائیوں پہ نگاہ رکھیں۔ ویری گڈ۔